الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ذریت ابراہیم کی شہادت کا جو موضوع زیر بحث رہا ہے، میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو موقع دوں کہ اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ آپ تفصیل کے ساتھ کر لیں، چند لفظوں میں پھر ایک مرتبہ اپنی بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں اپنی دینونت اس دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے برپا کی۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا گیا، ان کی ذریت کو شہادت کا منصب سونپا گیا۔ پہلے مرحلے میں یہ ذمہ داری بنی اسرائیل نے انجام دی، دوسرے مرحلے میں داری بنی اسماعیل کو سونپ دی گئی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ اس عزل و نسب کی داستان ہے، وہ اس کی پوری سرگزشت ہے، وہ اس کو سناتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو دینونت ہے یہ 1000 سال تک برپا رہی بنی اسماعیل کے معاملے میں، اور یہی بات قدیم صحیفے بھی بیان کرتے ہیں۔ 1000 سال کے بعد اس کا دور ختم ہو گیا، اور پھر قرآن مجید بھی یہ بتاتا ہے اور بائبل بھی یہ بتاتی ہے کہ اب یاجوج و ماجوج کا دور شروع ہو رہا ہے، اور یاجوج و ماجوج کا خروج اس کے بعد شروع ہے۔ فتحت یاجوج و ماجوج کا عمل جاری ہے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ تک پہنچنا ہے کہ ہم من کل حدمی ینسلون۔ وہ کب پہنچتا ہے جا سکتا، جاری ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ یعنی اس کی پہلی موج اٹھی ہے چنگیز اور ہلاکو کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد خود ہمارے عثمانی ترک جو ہیں یہ وہی یاجوج ہیں، یہ ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اس کی دوسری موج اٹھی ہے جو یورپ کے غلبے کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ہو سکتا ہے تیسری موج اس کی اب امریکہ سے اٹھے، اور ہو سکتا ہے کوئی چوتھی موج پھر جو پھر وسط ایشیا سے ان کے اصل وطن سے اٹھے۔ تو یہ میرے نزدیک حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج کا جو عمل ہے یہ جاری ہے، من کل حدمی ینسلون تک اس کو پہنچنا ہے، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ اور یہی بات بائبل میں یوحنا عارف کا مکاشفہ بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ یہ جو شہادت دنیا میں انبیاء نے، رسولوں نے اور ان قوموں نے دی ہے، یہ قیامت کے دن بھی اس گواہی کا اعلان کریں گے، اور یہ قرآن نے بیان کر دی، یہ بتا دیا ہے کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا، لوگ لائے جائیں گے، دفتر کھولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو پھر ان کی شہادت بھی جائے گی۔ چنانچہ روایت میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ اصل میں اسی شہادت کی ایک فرع ہے، اور اس میں جو نوح کی امت ہے وہ اصل میں ہمارے ذریعے سے اس تعلیم سے واقف ہوئی ہے، یا اس پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے، اس نے مانا ہے یا نہیں مانا یہ ایک دوسری بات ہے۔ یہ بات واضح ہے، روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ مانے گئے نہیں، روایت میں یہ ذکر ہے پہنچ گئی بات یا نہیں پہنچی، یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہنچ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تک نہیں پہنچی، تو ان کو جواب دیا گیا ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یہ بات پہنچا دی پوری کی پوری۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور خود مجھے اس تک پہنچنے میں 15 سال کا ایک لمبا عرصہ طے کرنا پڑا ہے۔ اس میں قدیم صحیفے، قرآن مجید، دنیا کی تاریخ، بے شمار چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہو گئی ہیں، اور ابھی میں نے اس کو لکھا نہیں، یعنی اس پوری کتاب میں اس میں احتیاط برت رہا ہوں۔ ابھی میں نے لکھا نہیں اس لیے کہ اس میں کچھ سوالات خود میرے اپنے ذہن میں ہیں جن کو مجھے ابھی واضح کرنا ہے، پھر انشاءاللہ میں نظر ثانی میں اس کو اسی تفصیل کے ساتھ یہاں لکھ دوں۔ اس وقت کیونکہ میں پڑھا رہا تھا اور بہت حد تک واضح ہو چکا تھا، تو وہ چیزیں میں نے بیان کر دی۔ اب میں سوالات کے لیے ہوں، اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں سے آپ سوال اپنا شروع کر سکتے ہیں۔ مجھے جو چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یاجوج و ماجوج کی قوم ہے یہ اصل میں یعنی اے ریلیجس اسکرپشن لگتی ہے۔ یہ جیسے مثال کے طور پر بنو ابراہیم، اگر ابراہیم کا کوئی تعلق جیسے بنی اسماعیل ہے، جیسے اس میں مشرک بھی تھے۔ جی بالکل ایسے یاجوج و ماجوج ایسے ریلیجس اسکرپشن، وہ یاجوج و ماجوج ہونے کا کسی مذہب سے متعلق ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس صورت میں تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ چاہے وہ کرسچن ورلڈ ہو یا جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، اصل میں یہ کیا ایسا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایسی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک قوم کا ذکر کیا جائے،
کہ یہ تمہیں غلبہ دیا گیا تھا پہلے، اب بنی اسماعیل کو دیا گیا، اور ایک وقت آئے گا 1000 سال کے بعد جب تم دونوں کے علاوہ جو قوم یاجوج و ماجوج کو غلبہ ملے گا. کیا یہ اس طرح کی بات؟ ایسی بالکل ایسی فتحت کا مطلب یعنی وہ نکل کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے وہ غلبے کی تعبیر ہے. اور بتایا گیا کہ پھر مکے اور شہر عزیز اور مقدسوں کی لشکرگاہ کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی جس پر ان کی حکومت قائم نہیں ہو جائے گی. اس پہ ڈسٹنکٹ کرنے کا ایک مسئلہ ہے کہ جو قوم عیسیٰ اس وقت ہیں، قوم عیسیٰ کا اور قوم موسیٰ کا یا قوم محمد کا کوئی تعلق غلبہ یاجوج و ماجوج سے نہیں ہے، یعنی وہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یاجوج و ماجوج تو مسیحی نکلیں گے، وہ بھی یاجوج و ماجوج نکل رہے ہیں. اچھا مسلمان نکلیں گے یاجوج و ماجوج. میں نے عرض کیا نا کہ یاجوج و ماجوج کی پہلی رو جو تھی وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کا خروج تھا. پہلی مرتبہ نکلے نا. ہلاکو خان نے آخری عباسی خلیفہ کو بوری میں بند کیا ہے جا کے، یعنی پہلی مرتبہ تو یہ 1258 میں پہلا حادثہ جو ہوا ہے انہی سے ہوا ہے، یاجوج و ماجوج سے. پھر یہ ترکان عثمان، یعنی یہ دلچسپ بات ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے، اقبال نے بھی اس کو بیان کیا گیا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے. یعنی ہوا یہ کہ وہ نکلے حملہ کرنے کے لیے اور عباسی خلافت کو روند ڈالنے کے لیے، اور خود مسلمان ہو گئے. یعنی اسی کو بیان کیا آرنلڈ نے کہ مسلمان مفتوح ہو گئے اور اسلام نے فتح پا لی. تو پہلی مرتبہ یہ ہوا، اور پھر ترکان عثمانی کو یہ چیز مل گئی، یعنی یہ بھی یاجوج ماجوج ہی، یعنی مسلمان ہو گئے اور دنیا پر ان کا غلبہ قائم رہا. اس کے بعد پھر مغربی اقوام ہے، اور اس کے بعد اب امریکہ کے ہاتھ میں پچھلے 40-45 سال سے زمام کار آ گئی ہے. اور من کل حدبین ینسلون، یعنی وہ نوبت آ جانا کہ جس کے بعد سوائے شہر عزیز اور مقدسوں کی لشکرگاہ کے کوئی چیز ان کی طاقت سے بچی ہوئی نہ رہ جائے، وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ جب یہ ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. یعنی یہ بات ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت کیفیت مستقبل کے پردے میں ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہم بھی یاجوج ماجوج میں سے، ہم سے من نہیں، یعنی مسلمان نہیں، ہم ہندوستان کے رہنے والے آریہ جو ہے نسلی لحاظ سے. جی نسلن ہم دیکھیں، یعنی جو یام گروپ بنتا ہے نسلن دیکھیں تو اس میں سے ہوں. جی تو سر نہیں ہو سکتا آپ لوگوں میں سے کوئی جو ہے وہ سادات میں سے ہوں یا کوئی قریشی ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی ہندوستان آریہ کا وطن ہے، اور آریہ یاجوج و ماجوج ہے. سر پھر نسلن اگر ہم یاجوج و ماجوج میں سے آ جاتے ہیں تو پھر ہم پہ تو عروج کوئی نہیں ہے. ہم تو یعنی جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یاجوج اور ماجوج ہے اس پہ ایک عروج آنا ہے. تو ہم بحیثیت یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ تو بہت لو ہیں. نہیں، ہم تو اصل میں امت مسلمہ کے اندر یاجوج و ماجوج جو بھی تھوڑے بہت ہیں وہ تو امت مسلمہ میں شامل ہو چکے نا، ہم اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. اب یاجوج و ماجوج کا جب خروج ہوگا تو وہ ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہم کیا کردار ادا کریں گے تو آنے والا وقت بتائے گا نا. یہ تو مختلف موجیں اٹھ رہی ہیں، چل رہی ہیں. مقدسوں کی لشکرگاہ میں پورا سعودی عرب شامل ہوتا ہے تو مکہ مدینہ ہے. مقدسوں کی لشکرگاہ تو مدینہ ہے، شہر عزیز مکہ ہے. وہ اتنی اچھی تعبیر ہے، اگر قدیم صحیفوں کو آپ پڑھتے رہے ہوں تو مقدسوں کی لشکرگاہ جو ہے وہ بالکل تعبیر ہے مدینہ کی. قدسیوں کا لشکر، 10,000 قدسیوں کا لشکر اس سے نکلا. سوالات تو کئی ہیں. اب سوالات ہی ہیں جی، اب جو کرتے رہے، میں تو اپنی بات پوری کر چکا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو 1000 سال کا بنی اسماعیل کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کا کہیں قرآن میں اشارہ کرتا ہے، کہیں حدیث یہ جو 1000 سال اس کا کہیں اشارہ، کیونکہ بنی اسرائیل کا تو خود قرآن نے بتا دیا، ان کو معذور کیا 1000 سال تقریباً، اس کا کوئی اشارہ نہیں. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات. قرآن میں ایک اور بات البتہ بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو بالعموم قرآن مجید کہتا ہے کہ حساب سے 1000 سال کے لیے ہوتے ہیں. بس اتنی بات ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان نہیں کیا. حدیث میں تو اس نوعیت کی بات جی حدیث میں، حدیث میں ہے. جی حدیث میں، قرآن میں نہیں. قرآن مجید نے تو بات یہاں ختم کر دی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہوگا. یہ جب من کل حدب ینسلون تک پہنچے گا، یعنی ہر گھاٹی سے معلوم ہوگا عمدے پڑ رہے ہیں، بس اس کے بعد قیامت. تو یہ اس کو عام طور پر بیان کیا تھا یاجوج و ماجوج کی
جبکہ یہ ضروری تو نہیں کہ یہ طاقت ہی ہو میرا نہیں، فتحت یاجوج و ماجوج کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے قبائلی علاقوں میں سمٹے ہوئے تھے، دنیا کے تمدن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ صورتحال تھی نا. یعنی 1000 سال تک، جب ہم 1000 سال میں بنی اسماعیل جب ختم ہو رہے تھے، اس وقت تک دنیا کے اندر یہ گویا سمٹے ہوئے تھے. یورپ کا بھی یہی حال تھا، امریکہ تو ابھی اس صورت میں وجود پذیر ہی نہیں ہوا تھا، آسٹریلیا کی یہ شکل ہی نہیں تھی، اور یہ بالکل ایک قبائلی تمدن سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں یعنی بنو امیہ کے زمانے میں ساری متمدن دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، یہ بیان کیا جاتا ہے. تو وہ قبائلی علاقے ایک طرح سے تھے، یعنی جن کا کوئی اس طرح کا. چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ بھی قبائلی سردار ہیں. تو یہ ان کا جو پہلا خروج ہوا ہے، تو میں اس کو ایسے لیتا ہوں، یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، کوئی دوسرا آدمی دوسری طرح دیکھ سکتا ہے. میں ایسے لیتا ہوں کہ اصل میں 1000 سال کے بعد فتح ہو گیا ہے، یعنی یہ کھل گئے ہیں، یہ اپنے ان قبائلی وطن سے نکل کر باہر ہو گئے ہیں. آنے کی مختلف صورتیں جو وقتاً فوقتاً نمودار ہو رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ متمدن دنیا ہے اور کچھ قبائلی علاقے ہیں، تو یہ اسمپشن کی جاتی ہے کہ ان کی آبادی بڑی کم ہوگی، جبکہ دیکھا جائے ان کی آبادی متمدن دنیا سے بہت زیادہ نظر آتی ہے، کم از کم اب تو نظر آتی ہے. اب تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 500 سال ہو گئے ہیں نا، یعنی 1500 سے لے کے اب کم و بیش 500 سے بھی زیادہ ہو گئے. تو 500 سال ہو گئے ہیں، 500 سال میں یہ اس شکل میں پہنچے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ بڑی اچھی ہے. یہ کسی کو اگر ذوق ہو، انہوں نے دنیا میں بڑے ظاہر مفصل ہسٹری پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، بڑی اچھی تقسیم کی ہے. یہ دیکھیے اس کے پیچھے ہے ساری، شروع میں بھی ہے، اور جب آپ اس کو ویسے بھی نکالیں گے نا تو یہ بتا دیں گے آپ کو کہ دنیا میں تمدن کس طریقے سے پھیلا ہے، جو ہے اس کا ارتقا کیسے ہوا ہے. یہ دیکھیے یورپ جو ہے، اس کا ہم جب ختم ہوئے ہیں اور یورپ نے اپنی ذمہ داری سنبھالنا شروع، تو انہوں نے اس کے بعد یہ بنا دیا ہے دی ورلڈ آف دا ایمرجنگ ویسٹ، یعنی اس سے گویا شروع ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ واسکو ڈے گاما 1498 میں ہندوستان کے ساحل پر اترا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری دنیا وجود میں آنی شروع ہو گئی. اور یہ جو پہلے ہے وہ یہ ہے، یعنی یورپ جو ہے 1500 تک وہ انالیسس کرتے ہیں اس کا. اس وقت تک جو ہے جو تجارتی کوٹھیاں چھوٹی موٹی اس طرح کی صورتحال ہے. ایمرجنگ ویسٹ، اور یہ بھی متعین کرتے ہیں کہ ان کے قبائلی تمدن سے نکل کر تہذیب تک آنے میں 1815 تک کا عرصہ لگا ہے. یعنی 1500 سے وہ شروع ہوا ہے سلسلہ، اور 1815 تک وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. اس کے بعد اصل میں ان کا غلبہ شروع ہوا ہے. میرا سوال تو آبادی کے ریشو کے حساب سے ہے، جبکہ ریلیجن کو ماننے والے لوگ زیادہ پیدائش کرتے ہیں، مطلب آبادی کا ریشو کس طرح ان کا اتنا بڑھ گیا؟ آبادی تو دیکھیے بات یہ ہے نا کہ آبادی تو زیر بحث نہیں ہے. قبائل کہتے ہیں کہ متمدن دنیا متمدن دنیا اور قبائل میں آبادی کا وہ نہیں ہے تناسب. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تہذیبیں تخلیق کر رہے ہیں، جن کے ہاں زندگی ارتقا پذیر ہے، بادشاہتیں اور حکومتیں بڑی قائم کر رہے ہیں، دنیا پر ان کا اثر ہے. سلطنت ایران ہے یا ہم ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ گویا گوشہ خمول میں پڑے ہوئے ہیں. میں فتحت کے لفظ کو بیان کر رہا ہوں، یعنی دنیا میں کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ دنیا کی ساری تاریخ ادھر جاری ہے اور یہ گوشہ خمول میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ نکلنا شروع ہو گئے. یعنی پہلے تو جب یہ آئے ہیں، چنگیز خان وغیرہ نے جب حملہ کیا ہے تو دنیا حیران سی ہو گئی، کیا ہو گیا، یعنی کہاں سے نکلا ہے یہ چپٹی ناکوں والے یک بیک نکلے. اور اس میں بھی وہ سارا واقعہ جو ہے بہت سے لوگوں نے آپ پڑھا ہوگا کس طرح چنگیز خان نے کوشش کی کہ خوارزم شاہ کے ساتھ معاملہ ہو جائے، سفیر کو پکڑ لیا تھا، اور اس وقت تک بھی وہ بڑے اچھے پیغامات بھیجتا رہا، اس نے کہا صلح کر لیں آپ میرے ساتھ. بس پھر اس کے بعد وہ نکلا اور پھر سروں کے منار بناتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہلاکو نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ جو ہے سب بنی اسماعیل کے 1000 سال پورے ہونے کے بعد یاجوج و ماجوج کا جو غلبہ ہے خروج، یہ دیکھیے یہ اس کے لیے بڑا اچھا موئز نے اشارہ کیا کہ نہ لفظ طاقت استعمال، نہ خروج، فتحت. قرآن کا لفظ بہت خوبصورت ہے. یعنی گویا یہ دنیا میں جو متمدن دنیا ہے، ہسٹری کی روشنی میں جو دنیا کھڑی ہے، ان لوگوں کی تو تاریخ بھی اس سے پہلے کی معلوم نہیں ہے ہمیں. یعنی یہ گوشہ خمول سے نکل کے اب دنیا کی طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں، اس درمیانی دنیا کے اوپر آ رہے ہیں. تو بڑا اچھا لفظ ہے فتحت. جی ہاں، ینسلون، وہ تو پہنچے گی وہاں تک. جی 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 تو اس میں جس طرح ترکوں کو غلبہ ہوا، تو اسی نوعیت کی کوئی دوسری چیز مسلمانوں کے لیے دوبارہ بھی مقدر ہو سکتی؟ مسلمانوں کے لیے دیکھیے جو بات میں اس وقت واضح کر رہا ہوں، اگر آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے تو اس میں بھی میرا ایک مستقل نقطہ نظر ہے، لیکن وہ پھر کم سے کم 2 نشستوں کا تقاضا کرے گا. اس وقت جو میں بات واضح کر رہا ہوں کہ خدا کا وہ خصوصی قانون
جو ضروریت ابراہیم کے لیے تھا وہ ختم ہو گیا. اب عمومی قانون کے تحت قوموں کے غلبے اور عروج و زوال ہو رہے ہیں. بس عمومی قانون ایک الگ قانون ہے, اس کے تحت قومیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں. ایک عام قانون ہے خدا کا جو دنیا میں کام کر رہا ہے, وہ دینونت کا قانون کہ کسی قوم کو اٹھا کر اس جگہ کھڑا کر دیا جائے کہ مانو ورنہ دنیا میں سزا دوں گا, یعنی وہ ہے نا اصل چیز. لیکن وہ تو پھر بات یہ ہے کہ ایسی قومیں کون سی تھیں؟ متمدن دنیا تو مفتوح ہو گئی, یا پہلے بنی اسرائیل سے ہو گئی, پھر بنی اسماعیل سے ہو گئی, تو پھر وہ نہیں, وہ بعد کی بات, وہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوا. یعنی دیکھیے نا بات یہ, وہ جب دینونت قائم کی جائے گی, دینونت جب قائم کی جائے گی, دیکھیں نا ایسے ہوا ہے نا کہ سرزمین عرب میں پہلے رسول اللہ نے خود بنی اسماعیل پر قائم کی. بنی اسماعیل پر جب قائم, جس کو قرآن کہے یکون الرسول علیکم شہیدہ, وہ ہو گئی. اس کے اندر سے پھر جو لوگ ایمان لائے وہ اب دنیا پر دینونت کے لیے نکلے. تو یہ عمل شروع ہوا نا, یہ عمل کوئی 100-150 سال میں مکمل ہو گیا, یعنی اس دنیا کے اندر مکمل ہو گیا. اب جو باقی دنیا ان کے سامنے گویا ایک تاریخ کے واقعے کی حیثیت سے سامنے آ گیا, اور وہ پوری دنیا کے اندر, یعنی ہمیں اب اس کو نمایاں کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ نہ اس پہلو سے رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ ہوا اور نہ ان کا مطالعہ ہوا, تو باقی ابھی دنیا بڑی پڑی ہوئی ہے. یعنی دنیا ساری کے سامنے گویا یہ خدا کی جزا و سزا کا نمونہ ہے. اس کی طرف توجہ دلانے کا کام ہم کو کرنا ہے, یہ انذار ہے. یہ بھی اسی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ ہمارے عمومی علمی ورثہ جو ہے اس کی تو بڑی بنیادوں میں یہ چیز ہونی چاہیے. جی اب وجہ ہے کہ سمجھ میں اب آ رہی ہے اتنے بڑے گیپ کے. یہ واقعی ایک اہم سوال ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم اپنا قدیم لٹریچر پڑھیں تو یہ کہ میں اس کو جس پریسیجن سے بیان کر رہا ہوں, جس استدلال سے بیان کر رہا ہوں, ورنہ ایسا نہیں کہ ہمارے علماء اس سے واقف نہیں ہیں, وہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے تمام جتنے مختلف پہلو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اس بات کو, اور سارے ہی قدیم لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن ایسے ہے کہ جیسے یہ موضوع نہیں بنا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خود اس کو موضوع بنا کر سمجھنے مجھ کو 15 سال لگے, اور میں اس مضمون کی تصویر کے وقت بھی ابھی متعین نہیں ہوا تھا. موضوع بننا چاہیے تھا, اتنی بنیادی چیز ہے. اور کون سی مطلب پورا سمجھنے میں ہمارے علماء کی اور کون سی چیز موضوع بنی ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں, آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ دیکھیے نا یہ بات صحیح ہے, افضال صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ علماء کو کیا ہوا. لیکن اب اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کے بعد مجھے سورہ بقرہ آپ کو پڑھانا. آپ حیران رہ جائیں گے جب سورہ بقرہ کو میں پڑھانا آپ کو شروع کروں گا, تو آپ کہیں گے کہ یہ بات ساری ایسے لکھی ہوئی ہے کہ جس کے بعد کوئی وہم باقی نہیں رہتا. یعنی قرآن مجید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس معاملے میں. سر اس میں اب آپ اسی کو دیکھیے, حالت یہ دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ دی سورہ زمر کی جس میں قیامت کا نقشہ کھینچ کر دفتر کھول دیے جائیں گے, کتابیں رکھ دی جائیں گی, اور اس میں نبیین اور شہداء آئیں گے. امت کی بدقسمی دیکھیے, اس میں شہید مقتول ہوتا ہے. یعنی پورے قرآن میں شہید کا لفظ اور شہادت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا سرے سے. قرآن مجید بالکل اور جگہ کھڑا ہے. تو اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی, سادہ ترجمہ کیا, میں نے اس پہ کوئی تشریح نہیں کی, سادہ ترجمہ کیا. اس کا مطلب 2 دفعہ جو آپ نے بقرہ پڑھائی ہے وہ نظریہ کو ختم ہو گیا. جی نہیں, وہ تو آپ نے سن کے پڑھی نہیں نا. سوال یہ تھا نہیں کہ یاجوج و ماجوج کا لفظ جو ہے یہ عام طور پر ایول کو سگنیفائی کرنے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے بات, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک قوم کا ذکر ہے بس. قرآن مجید نے کوئی ان کی طرف وہ منسوب نہیں کی بات. قرآن مجید تو صرف یہ بتا رہا ہے, یا بائبل صرف یہ بتا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ایک واقعہ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی قدیم میں کھڑے ہو کے بات کی جائے گی تو امریکہ روس چین تو نہیں کہا. قرآن کی اس آیت میں بھی کوئی کنڈمنیشن کا جملہ نہیں ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم, ایک نشانی بیان کی گئی بس. دوسری ایک تھوڑا سا ریلیٹڈ واقعہ جی بنو امیہ کے دور سے, جس وقت یہ لوگ آئیڈولٹری کے خلاف, کیونکہ یہ لوگ شہادت کے منصب تھے, اور اس میں جو مشرک کی سزا تھی وہ قتل کی تھی. تو جب ان لوگوں نے یہ ہندوستان فتح کیا تو تو بہت مشرک تھے, تو ان کو ایز اے نیشن کیوں نہیں ختم کر دیا گیا؟ اس کا میں نے ایک اصول بیان کیا ہے, اس میں آپ کو بڑی روشنی انشاءاللہ اس سے حاصل ہوگی کہ ہمارے پاس بنی اسماعیل کی تاریخ پر کوئی خدائی تبصرہ موجود نہیں ہے, لیکن اسرائیل پر موجود ہے.
بنی اسرائیل کے خلاف ایک بڑا الزام یہ ہے جو تورات میں بیان ہوا ہے کہ فلاں فلاں علاقوں میں میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سزا نافذ کرنا، تم نے نہیں کی۔ بیان ہوا ہے نا بائبل میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بائبل میں باقاعدہ اس کو، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کریں گے، یعنی یہ انحرافات کریں گے نا، اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ اس وقت میرے اوپر جو تنقیدیں آپ کو معلوم ہے مذہبی حلقے سے جو ہوتی رہتی ہیں، تو ایک بڑی اچھی تنقید ترجمان القرآن کے اسی شمارے میں ہے، اسی میں ہے، جو مولانا وسیم احمد ندوی نے کی ہے۔ تحریک اسلامی کا جو ترجمان ہے نشور، اس نے ایک مفصل تنقید، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انٹیلیجنشیا میں چونکہ ایک خاص طریقے سے یہ نقطہ نظر زیر بحث ہے، تو وہ میدان میں کھڑے ہیں، ان کو اس کا نوٹس لینا پڑتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اسی ماہ کے نشور میں بھی ایک مفصل تنقید اس موضوع پر آئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس میں جو بڑا اچھا، اسی طرح ایک مفصل تنقید اہل حدیث کا جو اس وقت الدعوہ رسالہ ہے، اس میں یہ جو ہے ترجمان القرآن میں یہ اس کا عنوان آپ کے علم میں ہوگا، اس طرح کا کوئی، اور اسی طرح کا نشور میں، جی یہ ہے، شاید دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے جو پڑھتے ہیں، اور نشور میں اسی طرح ہے، اور دعویٰ میں جاوید احمد غامدی کا خود ساخت جہاد کے عنوان سے جو 2 اقساط میں شائع ہوئی ہے، تو اس کو آپ پڑھیے، اس میں اصل پرابلم یہی ہے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا کچھ جواب دے دو، تو میں نے کہا بھی وہ میری بات سمجھ لیں، میں جواب دے دوں گا، تو مسئلہ یہ ہے کہ سمجھنے سے مطلب ہو سکتا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرابلم کیا وہ محسوس کرتے ہیں، یہ سارا مسئلہ ہی ہے اس میں، یعنی قانون اتمام حجت کے اطلاقات مسئلہ بن گئے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نہ نافذ کرنا وہ انحراف سمجھا جائے، جی میں ایسا سمجھنا، میں نے تو یہ کہا نا کہ میرے نزدیک کلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب اس منصب پر فائز ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، اس پر تبصرہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس سے ہم سمجھ لیں گے۔ میں تو ایک ایک واقعے کو اسی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ اور رائے قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تاریخ کے واقعات اسی طریقے۔ میں نے ایک صاحب کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے محمد بن قاسم کو اسی کی سزا ملی ہو، خیر یہ ابھی بڑے واقعہ معاملات ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ محمد بن قاسم کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہو گیا تھا تاریخ میں، سلیمان نے اس کو جس طرح جس حالت میں بلا لیا۔ تینوں جو ہے، تینوں جنہوں نے بڑی ایکسپینشن کی ہے، مسلم بن قتیبہ کو اور موسیٰ بن نصیر کو اور اس کو، تینوں کو ایک ہی طرح کی سزا ملی۔ رفات ہیں جو بنی اسرائیل کے طرف اس پر ایک شدید سزا دی گئی، تو اس میں ایک بہت بڑا جو اسٹینڈرڈ ہے یا ویریبل ہے، وہ ان میں بنی اسرائیل میں کنٹینویشن آف پروفٹ ہوڈ بھی تو ہے، یعنی اس میں ایک نبی بھی اور انحراف اس کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے، جبکہ بنی اسماعیل میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، بس قرآن مجید تو موجود ہے لیکن پوری حفاظت کے ساتھ موجود ہے اور کھڑا ہے، لیکن اس میں تو انٹرپریٹیشن کا ہم جانتے ہی نہیں، بہت کچھ اختلاف بھی رہا ہے، امت میں بھی رہا ہے، اس کی رعایت بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن بہرحال کھڑے تو ہیں۔ یہ خود ایک بنیادی سوال ہے کہ جب بنی اسرائیل کو یہ مقام شہادت جب دیا تو ان کو چونکہ یہ بہت بڑا مقام تھا اور ان کے ادھر ادھر ہو جانے کے امکانات بھی موجود تھے، تو پے در پے انبیاء اترے، رسول بھی اترے۔ یہ بنی اسماعیل کے سلسلے میں کوئی یاد دہانی کرنے والا نہیں آیا، کوئی چیز کو واضح کرنے والا نہیں آیا، اس کے پیچھے بس میرا رجحان یہی ہے کہ اس میں قرآن ہی نے یہ خدمت انجام دی، یعنی ان کے ہاں تو تورات جو ہے وہ کے بعد ہی غائب ہونی شروع ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں قرآن مجید پوری طرح موجود ہے اور وہ پورا انتظار کر رہا ہے پوری قوت کے ساتھ۔ پرابلم جو میں اب آپ لوگوں نے یہ بحث چھیڑ دی ہے، میرے نزدیک جو بہت بڑا انحراف ہوا ہے، علمی انحراف اس امت کا، وہ اس کے علم کی قرآن سے بے تعلقی، اور یہ اتنی اسٹیبلش حقیقت ہے، یعنی جس سے زیادہ کوئی بڑی حقیقت نہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی ہی میں قرآن لوگوں کی دلچسپی کا، علمی دنیا کی دلچسپی کا موضوع نہیں رہا، یہ یعنی جو طالب علم پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے اس معاملے کو دیکھ کے، مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی ساری امت معلوم ہوتا ہے کہ تلک تو حدیث وہ جمع کر رہی ہے، اس کی تحقیق کر رہی ہے، اس میں لگی ہوئی ہے، اور یا حکمرانوں کے لیے فقہ کی ترتیب و تدوین میں مصروف۔ چنانچہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے حقائق کیوں نہیں کھلے جو امام فرائی سے آگے کھلنے شروع ہوئے، تو میں کہتا ہوں کہ پوری تاریخ میں آپ 3-4 آدمیوں کا نام لے سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کو موضوع بنا کر زندگی کا کام کیا، یعنی ایسا نہیں کہ سارے لگے ہوئے، تو آپ گھر میں رکھ چھوڑیں، کون سی چیز کھل جائے گی؟ یعنی ایک زمخشری کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، لیکن مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، یعنی اس کا اصل فن قرآن نہیں ہے، اس کا اصل فن اصل میں زبان، ادب اور نحو، یہ علوم ہے۔
جو اسی کا وہ امام سمجھا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس نے قرآن مجید کے اوپر کام کیا ہے, اوریجنل کام کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے کاموں میں سے ایک کام ہے. باقی بتائیے, یعنی آپ نام. ایک سوال اور ہے, وہ یہ کہ شہادت جو ہے, جو جس طرح آپ نے بیان کی ہے, رسول آیا, اس نے انتظار کیا, اتمام حجت کی, وہ ایک انتہا پہ پہنچ گئی, عدالت قائم کر دی گئی, اور آخر میں ایک شہادت ادا کر کے بالکل بات کو واضح کر دیا گیا اور سزا یا جزا نافذ کر دی گئی. ٹھیک ہے, یہ مقام جب آ جاتا ہے اور اس کے بعد حضور اکرم کو ہم آخری نبی ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو یہ مقام کسی اور کو, چاہے قوم کو منتقل ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ کہ یہ تو قرآن نے کیا ہے. میں نے تو اسی لیے قرآن کا مقام پڑھ کے سنا دیا کہ رسول اللہ ان میں مبعوث ہوئے ہیں, اصل ذمہ داری ان کو دی گئی ہے. جعلناکم امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. پھر میں نے دوسرا مقام آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ ان کو خطاب کیا گیا, اور وہ ہوتا ہے, اگر پچھلا سنا ہے آپ لوگوں نے, شروع سے یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ منتخب کیا کہ انسانوں میں سے بھی رسول, ملائکہ میں سے بھی رسول, ایمان والو اب تمہیں منتخب کیا ہے, اور اے بنی اسماعیل یہ تمہارے باپ کا رکھا ہوا نام ہے جو تمہیں دے دیا گیا ہے. تو قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول مؤخر ہے, یعنی اصل میں بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل اٹھائے جا رہے ہیں. نہیں, لیکن جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ اور خدا زمین سے اٹھا لی گئی ہے حضور اکرم کے بعد, جب شہادت ہونی ہی ہے اس کی عدالت قائم ہونے کے. میں تو واضح ہی نہیں تھا یہ لکھتے وقت, میں تو یہ لکھتے وقت واضح ہی نہیں تھا, یعنی میں نے تو اس کو نہیں بیان کیا. ذریت ابراہیم کی دینونت اس کتاب میں بیان نہیں ہوئی, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور اکرم آخری رسول تھے, اس کے بعد اللہ کی عدالت کا نظام جو ہے ہم نے ختم کر دیا. لیکن جب ہم شہادت اگر اس مفہوم میں دیتے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم پھر یہ غور کرنا شروع کریں کہ شہادت کا شاید کوئی اور, ٹھیک ہے, اس کا پورا راستہ کھلا ہوا, میں نے تو اپنی تحقیق بیان کر دی. کیونکہ اگر اس سے ہوتا ہے تو پھر یہ چیز پوری منتقل ہوگی. اچھا, پھر سے ایسے ہی منتقل نہیں ہوگی, بلکہ شہادت کے مقام تک قوم کو پہنچنے کے لیے پہلے اسی طرح انتظار کرنا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے شخصی دینونت کا, اس میں تو اتمام حجت فرد کرے گا اور پھر عدالت قائم ہوگی. اب تو اس عدالت کے قیام کے حوالے سے, یعنی خدا کی دینونت برپا ہو گئی, اب تو صرف حوالہ دینا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں تو یہ ہوگا نا کہ وہ برپا ہو. ایک اور اینگل ہے کہ جب رسول آتا ہے تو وہ اپنا اعلان کرتا ہے, اور دوسرے لوگ جو ہے وہ صرف کہیں کہ ہاں یہ ایک نبی آیا, یہ ایک خاص قسم کا اعلان کر رہا ہے. اس کے بغیر کسی قسم کی رسالت اور دینونت اور یہ قائم ہونے کا امکان نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے. ہمارے انصاف کے مطابق نہیں ہے یہ بات. باقی قوموں پہ یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ یہ قوم اور رسالت کے مقام پہ کھڑی ہے, شہادت کے مقام پہ کھڑی ہے. یہ بات یہ ہے کہ اس میں اس بات پہ کوئی فرق نہیں ہے کہ فرد کھڑا ہو کے کہے یا قرآن کھڑا ہو کے اعلان کر دے. مجید نے تو اس اعلان میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی, بلکہ جب قرآن کو مرتب کیا اللہ تعالیٰ نے تو اصل اس دینونت یعنی ان کا ازل اور ان کا نسب اس کو مقدم کر دیے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ یہ عام طور پر لوگ محسوس کرتے ہیں نا کہ اس میں وہ تمام حصے پیچھے چلے گئے ہیں جو رسول اللہ کی دینونت کو بیان کرتے ہیں, اور جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی دونوں, بقرہ, آل عمران, نساب, مائدہ جو ہے, یہ ساری کی ساری مقدم ہو گئی. تو اعلان تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اعلان کا تعلق تو اس سے ہے کہ کر دیا جائے, یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے, خدا اعلان کر رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے اس منصب پر فائز کر دیا تم کو, اٹھو اور جا کر یہ ذمہ داری انجام دو. یہ بات یہ ہے کہ باقی قومیں تو سنیں گی تو سمجھیں گی نا. میرے خیال کے مطابق تو اگر قرآن مجید کو ہم پہنچائیں تو وہ سمجھیں گی. قرآن کوئی ابہام نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ سارا سلسلہ رکھا ہے کہ دیکھیے بات یہاں سے شروع کیا قرآن نے کہ اسماعیل اور ابراہیم کو ہم نے یہاں آباد کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے اس کو اس وجہ سے امامت دی. اس کے بعد اس نے اپنی ذریت کے بارے میں مسئلہ اٹھایا, پھر اس نے دعا کی, پھر اس ذریت. اچھا, قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. قرآن مجید یہ کرتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, یعنی وہ امی ہے اصل مسئلہ, اور ان کا اس اچھا پھر دیکھیں اس آیت پورا پڑھیں, یعنی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول اٹھایا ہے, اور وہ امی ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ بدترین ضلالت میں مبتلا ہو گئے تھے. وآخرین منہم لما یلحق بہم, کچھ ایمان لے آئے ہیں, باقیوں کو ملنا ہے ابھی آ کے ان کے ساتھ. اور یہ امت اس کے بعد وجود امت مسلمہ, قرآن مجید نے نام دیا ان کو. اور آپ وہ آیت دیکھیے, یعنی جو حج ہے نا,
سورہ حج کے آخر میں وہ آیت ہے، میں نے اس کو پڑھ کے سنایا ہے، اس میں باقاعدہ بتایا گیا یہ ذمہ داری تم کو دی گئی ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم والی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے یہ تقاضے ہیں اور تم کو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، مکمل بات بیان کر دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے سب کچھ، اس لکھے ہوئے کو تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر یہ تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ جا کے ابو جہل کو گھر سے بلا لیں، کہیں بیان کریں گے اور پہنچے گا اس، یا وہ آئے گا تو سنائیں گے اس کو، یہی ہوگا، وہاں بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کا مسئلہ ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ترتیب کیا قرآن نے قائم کی ہے، جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی پہلے وہ ذریت ابراہیم ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو میں نے تو یہ رکھ دیا سارا مسئلہ، اس پہ آپ لوگ بھی غور کریں، ہو سکتا ہے اس کے نئے نئے بعض پہلو جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں، اور میں نے اس کو پہلے میرا خیال تک میں اس کو نہ بیان کروں اس مجلس میں، اور اتنی بات ہی بیان کر دوں، جب لکھوں گا تو بیان کر دوں گا، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سوالات کی شکل میں نمایاں ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی۔ آپ کر سکتا ہوں جی جتنے جائیں سوال کریں، تو سوال ہی سوال ہیں اس وقت۔ یہ اس میں آپ نے جو آپ نے لکھا ہے، اس میں سورہ توبہ کی جو آیت ہے، جی جی اس میں انذار کو آپ نے علماء کے لیے بیان کیا ہے کہ علماء انذار کریں گے، لیکن اس کی تحدید کر دی ہے کہ اپنی امت میں دین کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس تحدید کی کا قرینہ ہے کوئی؟ مجھے تو نہیں لگتا، مطلب اپنی اس میں آیت کے الفاظ میں تو کوئی تحدید نہیں ہے۔ نہیں، آیت کے الفاظ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اٹھیں وہ اپنی قوم میں یہ کام کریں، یعنی آیت میں یہ بتایا گیا۔ اس طرح آپ نے اصل میں یوں کیا ہے کہ اس آیت سے آپ نے لکھا ہے اپنی قوم میں، اور اگلی آیت سے دوسری قوموں پہ، یعنی مثلا اس کتاب میں اس کو آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک ڈسٹنکشن کی ہے اور ایک طرف ایک آیت کو پلیس کیا، دوسری طرف دوسری آیت کو پلیس کیا۔ تو اگر میں یہ صحیح سمجھاؤں، یہ اصل میں اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاق و سباق یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہ درست رویہ اختیار نہیں کر رہے، میں سیاق و سباق یہ ہے۔ اوپر آیت یہ آئی ہے کہ دیکھو اس کا رستہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی صادق الایمان لوگوں کا ماحول تمہیں میسر آئے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مسلمان اس وقت صحیح رویہ نہیں اختیار کر رہے، ان کی بستیوں سے کچھ لوگوں کو آنا چاہیے، وہ آ کے دین میں تفقہ حاصل کریں، پھر اپنی قوم کو جا کے خبردار کریں۔ یہ اس کا سیاق و سباق۔ اپنی قوم میں تو غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، جی بالکل ہو عیسائی بھی ہو سکتا سکتے ہے، ہیں۔ بلکہ دیکھیے اس وقت بھی جو ان کی قومیں موجود تھیں، ان قوموں کے اندر مسلمان بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ایسے بھی تھے جو بھی پوری طرح ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ یہ سورہ توبہ کے زمانے کے بعد بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ یہ ہے نہیں، وہ سوال اس لیے پیدا ہوا نا کہ چونکہ آپ نے یہ امت کے آپ کی امت میں دین کو قائم رکھنے کے لیے وہ اگر اس کو سمجھ کیا جائے تو یہ سوال پیدا ہوا۔ دوسرا یہ جو آپ نے بیان کیا ہے امت وسط، یہ بیسیکلی جو پیراگراف میں بیان کیا ہے ابتدائی پیراگراف، جی جی، وہ صحابہ کی جماعت کو قرار دیا اور ان کو درمیان کی امت قرار دے کے ایک طرف حضور اکرم کو رکھا ہے، دوسری طرف باقی الناس۔ وہ سوال علیحدہ ہے کہ الناس کس چیز پہ آ سکتا ہے، اپنی قوم پہ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، دوسری قوموں کے اوپر آپ اس کا اطلاق کریں گے، لیکن میرا اس سے ہٹ کے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ درمیان کی چیز نکالتے ہیں تو دونوں طرف بیلنسنگ چیز ہونی چاہیے۔ ایک طرف ایک فرد ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اور دوسری طرف ساری آنے والی دنیا ہے، یہ درمیان نہیں بنتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو درمیان کا لفظ ہے وہ تو استعمال کیا جائے گا، ہم کہیں گے کہ جبریل جو ہے وہ خدا اور پیغمبر کے درمیان کا ایک واسطہ ہے، یہ کہیں گے نا، یعنی ظاہر ہے کہ اب اس میں یہ بیلنس تو نہیں قائم کیا جاتا کہ خدا ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ درمیان تو ایک جنرل ورڈ ہے، کسی بھی لفظ میں بولا جائے، یعنی اس کا اطلاق آپ نے کرنا ہے۔ خدا اور انسانوں کے پیغمبر کے درمیان جبریل واسطہ ہے، اور رسول جو ہے وہ انسانوں کے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی درمیان کا لفظ ہم نے بولا، پیچھے خدا آ گیا، درمیان میں پیغمبر آ گیا، آگے ساری انسانیت آ گئی، یہ پوری قوم آ گئی۔ تو درمیان کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دونوں طرف کے کسی بیلنس کا تقاضا کرتی ہو۔ بات بیان کی جائے اس میں تو بیلنس ہوگا نا، ایک کام جو ذمہ لگایا جا رہا ہے۔ نہیں ایسے کہیں گے نا کہ خدا تعالیٰ نے جبریل کو یہ کہا کہ وہ پیغمبروں تک، انسانوں تک بات پہنچا دیں۔ جبریل جو ہے وہ اب ایک درمیان کا واسطہ ہے خدا کے اور پیغمبروں کے درمیان۔
تو یہاں لفظ درمیانی بولیں گے اور کیا لفظ بولیں گے؟ سوال نہیں، مطلب صحابہ کے بارے میں بہترین امت تو کہا جا سکتا ہے، باقی ساری امت کو نہ کہیں، صحابہ کرام کو ہم بہترین کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ بنی اسماعیل رکھ لیں نا، لیکن اب اس سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر زبان تب بھی درمیانی میں رہیں گے. زبان کا جو عام فہم ہے اگر ہم اسی پہ غور کریں علیکم میں اگر ہم کم بنی اسماعیل لیں تو امت کا مطلب بھی بنی اسماعیل ہوگا، صحابہ کرام نہیں ہو سکتے. اسی لیے دیکھا نا آپ ترجمے میں بھی اس کو نہیں میں تو عرض کر رہا ہوں، میں نے تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ تم میں سے، میں نے تو بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہاں صحابہ کرام کے لفظ کو بنی اسماعیل میں بدل لیجیے. اچھا یہ تو میں نے بتا دیا، مطلب جہاں پہ امت سے مراد بنی اسماعیل بنی اسماعیل. تو اس سے تو یہ جائے صاحب یہ قطار کا اور جدید قانون بھی بڑھ جائے گا آگے صحابہ کرام سے. جی بالکل بڑھے گا 1000 سال تک رہے گا جب تک بنی اسماعیل رہیں گے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بالکل انصاف پر کھڑے ہیں، یعنی وہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب وہ خیر امت نہیں ہوں گے تو ایک قدم بڑھنے نہیں دیں گے آگے، مار آ جائیں. یہ تاریخ میں اس وقت موضوع نہیں اس کو بنانا نہیں چاہتا، ورنہ آپ ایسی دلچسپیاں دیکھیں گے. یہ رؤوف صاحب نے کوئی تاریخ پڑھ ڈالی ہے پچھلا لیکچر سننے کے بعد، تو یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کی روشنی میں تاریخ کو نئے سرے سے لکھنا چاہیے. اگر اس سے جائے صاحب اتنا ہی مراد لیا جائے صرف کہ آگے انبیاء بھی نہیں آنے کہ حضور کا ایک طرف ہے، بیان میں صحابہ ہیں اور صحابہ نے اپنی موجود نسلوں پر شہادت کر جی آنے والی قوموں سے تعلق نہیں. میرا بھی یہی خیال تھا، یہاں تک یہی صورتحال تھی. لیکن وہ قرآن کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں تو وہاں صحابہ کی تخصیص نہیں بلکہ ابراہیم کی ذریت نکل آتی ہے. رائے تبدیل ہو گئی ہے جی یہ تو آپ کریں تبدیل، مطلب میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. ابھی میں نے کوئی رائے اس میں فائنل نہیں کی، صرف پریزنٹیشن کر دی. یعنی یہ غور و فکر کی چیز ہے جو میں نے رکھی ہے آپ کے سامنے، اس پر سب غور کریں، سب اس کو دیکھیں. یہ دین کو قبول نہ کرنے کی صورت میں جو قتل کی سزا ہے، یعنی یہ بنی اسماعیل دیں گے باقی لوگوں کو؟ جی بالکل دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. لیکن یہ تو ان کے لیے خاص نہیں کہ وہ جو انہی کے لوگ تھے. دیکھیے سادہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قانون بیان کیا کہ جب اتمام حجت ہو جائے گا اس دنیا میں میری طرف سے، تو جس کے ذریعے سے ہوگا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مشرکین کو موت کی سزا دے، اور جو توحید کو اصلاً ماننے والے ہیں لیکن اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے اوپر جزیہ عائد کر کے ان کو غلامی کی سزا دے دے. یہ قانون اب جب آپ جس کو اس منصب پر فائز کریں گے قانون سے متعلق ہو جائے گا. قانون تو ایک اصول میں سورہ توبہ میں بیان کر دیا گیا نا. قانون میں فرق کیا ہوگا کہ مشرکین کے لیے موت کی سزا ہوگی اور جو مشرکین نہیں ہیں ان کے لیے. چنانچہ صحابہ کو مسئلہ پیش آ گیا نا مجوس کے بارے میں، تو آپ دیکھیے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس پہ غور کیا ہے اور غور کرنے کی ساری تاریخ موجود ہے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھئی اب کیا کیا جائے، ان کے لیے اس قانون کا اطلاق کیسے ہوگا. تو وہ پھر سنو بہم سنت اہل الکتاب، کہ نہیں ان کو اہل کتاب ہی کے ضمن میں سمجھا جائے گا. یہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور ان کے ہاں بھی اصلاً توحید کا اقرار موجود ہے، بلکہ اس میں انہوں نے ایک بڑا نازک فرق یہ کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف اتمام حجت کے قانون کا تو کریں. یہ بات دیکھیے پیغمبر کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا، اتمام حجت کے قانون کا اطلاق تو مجوس پر کریں گے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی جو اجازت دی گئی اس کا اطلاق نہیں کریں گے ان پر، کہ معاشرتی طور پر یعنی اس کی علت ان کے نزدیک اور ہے، اس کی علت اور ہے. صاحب شہادت جو ہے جدید طور پہ جو تصور سامنے لیتی ہے وہ ایک عدالتی کارروائی کا تصور دیتی ہے، اور جس عدالت میں جو ہے وہ افراد دیتے ہیں. کہ پوری قومیں اور گروہ جو ہیں وہ مجموعی طور پہ تو کسی عدالت میں کوئی گواہی نہیں دے سکتے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے اس حال میں ایک واقعہ ہوا ہے تو پھر ہم سارے ہی اٹھ کے گواہی دیں گے. یعنی اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ گواہ کون ہے، یعنی گواہی اصل مطلب ہے. گواہی کا مطلب میں نے سمجھایا ہے عدالتی گواہی کی مثال دے کے، کہ جس کے ذریعے سے بات اتنی واضح ہو جائے کہ کسی کے پاس گنجائش نہ رہے. میں نے یہ عرض کیا کہ بات کیسے واضح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک ہے بات کا عقلی علمی دلائل سے وضوح، یہ تو ہو ہی رہا ہے بازی میں ہو رہا ہے. ایک ہے دین کے بنیادی مقدمے کو قائم کر کے دکھا دینا، یعنی خدا تعالیٰ کا یہ دکھا دینا لوگوں کو کہ لوگ قیامت برپا ایسے ہوگی. قیامت کیا ہے؟ عمل صالح کی بنیاد پر سرفرازی اور انحراف کی بنیاد پر سزا. اسی وجہ سے رسول جب آتا ہے تو رسول کو تو یہ کام پورا کرنا ہوتا ہے پہلے
جب وہ کر دیتا ہے تو پھر وہ واقعہ اصل میں دینونت ہے. یعنی آپ دیکھیں نا قیامت برپا ہو گئی, اب کسی کے لیے ان مراحل سے گزارنا ضروری نہیں ہے کسی کو. وہ یہ کہے کہ دیکھو یہ قیامت برپا ہو گئی. یہ عاد قرآن نے ایسے ہی اس کو پیش کیا. یعنی قرآن مجید نے جب رسول اللہ نے دینونت شروع کی تو قرآن کہتا ہے کہ عاد کو دیکھو, سمود کو دیکھو, یعنی وہ اس کو پیش کر رہا ہے. تم سے پہلے یہ دینونت ایسے برپا ہوئی تھی. اور پھر وہ دیکھیں سورہ قمر میں ہے نا, وہاں سیدنا نوح سے ذکر شروع کیا ہے دینونتوں کا. ذکر کرنے کے بعد کہا کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. یعنی جن قوموں کے ساتھ یہ دینونت اس سے پہلے واقع ہوئی ہے تمہارے کفار کے ساتھ بھی ایسے ہی واقع ہو جائے گی. تو اب رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, اتمام حجت کیسے کر رہے ہیں, یعنی پہلی دینونت کو مثال کے طور پر پیش کر کے. تو اس وجہ سے جب رسول اللہ دینونت برپا کریں گے تو صحابہ کیا کہیں گے اس دینونت کو مثال کے طور پر پیش کر کے. جیسا یہ جو رسول کا بیان کیا ہے کہ وہ شاہد ہوگا بنی اسماعیل جی, تو وہ اب تک تو شاہد ہو سکتے ہیں. اس کی نسل کے بعد آنے والے جو قیامت تک کے بنی اسماعیل ہیں ان پہ شہادت حضور اکرم کیسے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کو آپ پڑھیں. میں نے عرض کیا کہ بنی اسماعیل کے مسئلے کو سمجھنے کی کلید جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل جو رسول اللہ کے زمانے میں کھڑے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ میں نے طور کے دامن میں عہد لیا تھا نا تم سے. اب یہ دیکھیے کہ عہد جو ہے وہ کنہوں نے کیا ہے نا, یہ طور کے دامن میں نے تم سے عہد لیا تھا, تمہیں میں نے تورات دی تھی, تمہارے ساتھ میں نے میثاق کیا تھا. مخاطب ہے یہ. اور یہ واقعہ کن کے ساتھ ہوا ہے, ان کے ساتھ. اصل میں جب نسل کے معاملے میں یہ بات کی جائے گی تو ایسے ہی ہوگی. یعنی میرے سمجھ میں بھی یہ بات ہی کہ دیکھیے بات یہ اس آیت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کو قرآن سے اٹھا لیں. ڈالیں گے تو آپ دیکھیے لوگ کہاں سے غلطی کھائی انہوں نے. جعلناکم امتم وسطا, انہوں نے گویا کم کو ایسے کھولا اور اے ایمان والو ہم نے تم کو امت وسط بنایا, تو ہم سب بن گئے. ایسا ہی ہوگا نا. جب آپ سب بن جائیں گے تو ہم سب اس میں شامل. جیسے ہی آپ کم کی ضمیر کو کھولیں گے, اچھا آپ اس کو دوسری طرح سے کھولیے. آپ اے رسول محمد الرسول اللہ پر اس وقت ایمان لانے والے لوگوں تو صحابہ ہو جائیں گے. اچھا آپ اب قرآن کے سیاق میں رکھ کے کھولیے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے معزول کر کے تم کو بنایا, تو اب قوم جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً جاری رہے گی. بالکل ایسے ہی ایسے بنی اسرائیل کو خدا کہتا ہے, یعنی یا بنی اسرائیل انی فرضتکم علی العالمین, میں نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت تمہارا انتخاب کیا, تمہیں طور کے دامن میں بلایا, تمہارے اوپر میں نے اس طرح اتمام حجت کیا. تو وہ سارے واقعات اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ جو ہے, یعنی جو میرے نزدیک کلید ہے, میں پھر عرض کر دوں کہ میں نے یہ ساری بات آپ لوگوں کے سامنے, یعنی میرا یہ کوئی پچھلے 1.5-2 سال کا متعین فکر ہے. جب میں نے یاد ہوگا کہ جب میں نے سورہ 3 کی تفسیر دوبارہ منگوا کے اس پہ نظر ثانی کیا تو اصل میں راز اس وقت کھلنا شروع ہوا, تو وہ میں نے بیان کر دیے. اب میں نے اس کے کچھ اشارات کر دیے ہیں کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی ساری داستان پڑھ لی جائے, ایک ایک سوال کا جواب مل جائے گا. یعنی قرآن مجید وہاں تو اللہ کا تبصرہ موجود ہے نا. خدا بنی اسرائیل کو دینونت کے منصب پر فائز کر کے کیا کہہ رہا ہے, پہلے واقعے سے دوسرے واقعے میں کیسے استدلال کر رہا ہے. اچھا تورات نے تو حد کر دیا, کہتی ہے کہ دیکھو لیا یہ چلے گا. یعنی اب صرف نکلنے کی ایک ہی شکل ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو, ورنہ یہ تو چلے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے, یہ میں نے رستہ بتایا. عین ممکن ہے کہ آپ لوگ ذہین لوگ ہیں, غور کریں. شہادت کو اگر اس مفہوم میں لیا جائے جی, جیسے آپ کسی جرم کو قائم کر دیتے ہیں, گواہیاں دی جاتی ہیں, اور قیامت کے دن تو اللہ میاں ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا شخصی گواہیوں پہ. مقصد لوگوں کی اپنی انگلیاں بولیں گی, موجود ہوں گی, ہر چیز ان کو پھر وہ دور پھر سے دکھا دیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں. یہ احتیاج کے معنوں میں قرآن میں آیا بھی نہیں ہے. یہ تو اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں سارے ذرائع اکٹھے کر کے سامنے رکھتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شہادت کو اس مفہوم میں لیا جائے کہ جب ایک سب چیز ختم ہو جاتی ہے تو پھر جرم کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے مزید کہ تمہیں شرم نہیں آتی, اتنے اچھے خاندان میں تم پیدا ہوئے, تم تک یہ بات بھی پہنچی تھی, تمہیں یہ چیز بھی پہنچائی گئی تھی, پھر بھی تم نہیں مانے. یعنی یہ بیسیکلی شہادت ایک جرم کی شناخت کو بہت زیادہ واضح اور بڑھانے کے لیے سزا کا کوڑا نافذ کرنے سے پہلے نہیں. جو کچھ بھی ہم کہیں گے تو وہ آخر کسی گواہی کے واقع ہونے کے بعد کہیں گے نا. اب گواہیاں تو ہو چکی ہوں گی. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ جو گواہیاں ہیں, وہ جو گواہیاں وہاں واقع ہوں گی تو وہ گواہ اٹھائے جائیں گے نا. وہ گواہ کون ہے یہ بات کہنی چاہیے نا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نبیوں کو اور شہداء کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے.
اور یہ کہیں گے کہ دفتر کھول دیے گئے ہیں، اب تم بتاؤ تم نے کیا کہا. اچھا پھر اس کی مثال بیان کی ہے مائدہ، یعنی یہ جو باب ہے قرآن کا پہلا باب، اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں کیا یہ گیا ہے کہ پہلے بقرہ میں بنی اسرائیل کی پوری دینونت بیان ہوئی ہے، اس کے بعد ان کا ازل بیان ہوا ہے، اس کے بعد بنی اسماعیل کا تقرر بیان ہوا ہے، پھر بنی اسماعیل کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ تم اس طریقے سے ذمہ داریاں انجام دو گے، اور پھر سورہ ختم ہوتی ہے اس دعا پر جو بے مثل دعا ہے. دیکھیے نا وہ دعا جو ہے کیا بات ہے اس کی، وہ اصل میں بنی اس کی زبان پر جاری کی گئی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ہم سے پہلوں پر جو بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پر نہ ڈالنا، ہماری طاقت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرنا ہے ذمہ داری میں. اور فانصرنا علی القوم الکافرین ختم ہوتی ہے سورہ یہاں پر. اس کے بعد نساء جو ہے وہ ان کی تہذیب تزکیے کو بیان کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آل عمران، اور آل عمران میں پھر نصارہ زیر بحث آ جاتے ہیں، انہی کی ایک دوسری شاخ، پھر نساء مسلمانوں کی تہذیب. اچھا مائدہ کے اندر جب عہد لیا جاتا ہے ہم سے، یعنی بنی اسماعیل سے عہد لیا جاتا ہے نا یہاں سے کہ عہد و معاہدے کی پابندی کرو، اوفو بالعقود، سورہ کا پہلا لفظ یہ ہے. ختم ہوتی ہے وہ اسی قیامت کی شہادت کے اوپر. رسولوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا. پہلے یہ بیان کیا کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کے بعد کہا گیا کہ مسیح کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے، کیونکہ وہ آخری آدمی ہے نا جنہوں نے بنی اسرائیل پر اتمام حجت کی ہے. بنی اسرائیل رسول الی بنی اسرائیل ہے، اس پر ختم کی ہے. تو میرے نزدیک جیسی گواہی حضرت موسیٰ سے لی گئی ہے، حضرت مسیح سے لی گئی ہے، ویسی ہم بھی، ویسی امت مسلمہ بھی دے گی. یعنی اس کو قرآن نے بالکل پیرالل رکھا ہے. اب اس کی تفصیلات طے کر لیجیے. قوموں سے جو میثاق اور معاہدے ہوئے اس کی کیسے ہوئی؟ پوری قوم سے کیسے معاہدے علمیہ نے کہا کہ یہ میرا میثاق تھا؟ اس کو بھی دیکھیں قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے اندر سے آدمی منتخب کرو، چنانچہ 70 آدمی منتخب کیے گئے. وہ پھر طور کے دامن میں گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے طور کو جھنجھوڑ کر ایک زلزلہ پیدا کیا، اپنا جلال دکھایا، پھر میں نے تم سے تورات پر عہد لیا. اس لیے میں نے کہا جیسے ہی اب بقرہ پڑھیں گے تو بول پڑے گی. جی سر یہ جو شہادت کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن آپ کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو آپ نے واضح کیا تھا کہ شہادت یہ کوئی کسی کو نہ رسولوں کو، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر غلط سمجھو تو ٹھیک ہو جائے گی، نہ رسولوں کو اور نہ قوموں کو کوئی ایکسٹرا ذمہ داری نہیں ادا کرنی ہوتی. وہ ایک منصب ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، اسی دین پر قائم رہنا ہوتا ہے کہ جو دین سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ اتمام حجت کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو سزا نافذ کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے. اب یہ جس کو اللہ چاہے گا اپنے علم کے مطابق دے سکتا ہے، اور اس نے اس کے بعد نہیں دیا. اس کا بھی جواب دیا نا اللہ، انا اخترناہم علی علم علی العالمین. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کیوں دیا گیا، جیسے افضال صاحب نے کہا نا کہ کیوں بھائی دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے علم کی بنیاد پر دیا میں نے، یعنی جیسے میں رسولوں کا انتخاب کرتا ہوں ویسے کیا میں نے. اچھا یہاں بھی دیکھیے جو آیت ہے، یہ جو بنی اسماعیل کے تقرر کی آیت ہے سورہ حج میں، اس کو بھی آپ اوپر سے پڑھیں نا تو اوپر پہلے یہ کہا ہے کہ میرا رسولوں کا انتخاب کرنے کا عمل ملائکہ میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے. پہلے قانون اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا والناس ومن الناس، پہلے قانون بیان کیا. اس کے بعد بتایا کہ اس ذمہ داری پر فرق ذمہ داریاں کیا ہیں. اس کے بعد کہا هو اجتباکم، بالکل وہی استفاء کا لفظ جو وہاں ہے، اور اب میں نے تمہارا انتخاب کر لیا، یعنی اسی قانون پر. تو گویا قرآن نے بتا دیا کہ یہ اصل میں مانوی رسالت ہے. اور پھر جو شبہ تھا کہ یہ کہیں ہم نہ اس میں شامل ہو جائیں تو وہ بیان کر دیں ملت ابیکم ابراہیم. ایسے میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ہی میں غلط دیکھا ہوں میں نے. اچھا امت کے مقابلے میں قرآن حکیم لفظ لایا الناس کا، کوئی اور امتیں یا اقوام نہیں لایا. اچھا یہ امت کے لفظ سے بھی نکل جانا چاہیے ہم کو. یہ امت کا لفظ ہم اور معنی میں بولتے ہیں، قرآن میں مطلب ہے ایک جماعت، ایک گروہ. چلے جماعت ہو، بس ایک طرف جماعت ہے دوسری طرف الناس ہے، اصل دوسری طرف جماعتیں ہیں یا غیر قومیں یا دوسری قومیں. سادہ زبان کا اصول ہوگا نا کہ مثلا اردو میں تبدیل کرنے جملے کو کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے لوگوں کے لیے. تو ظاہر ہے کہ آپ سے آپ معلوم ہوا کہ یہ فائز ہوئے ہیں، باقی لوگوں پر دینی ہے، باقی سب اقوام ہوئے. یعنی میرے نزدیک اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہیں طریقہ یہ کہ قوم کی ضمیر کو تینوں صورتوں میں کھول دیں. یعنی اس طرح کھول دیں کہ مسلمانوں، اس طرح کھول دیں کہ اے اس وقت رسول اللہ پر ایمان لانے والا، اس پر کھول دیں اے ذریت اسماعیل. پھر سیاق میں دیکھیں کس سے کھلتی ہے. بس اچھا جناب. تو اب یہ سوالات میں ایک بات پوچھ لوں کہ چونکہ اب یعنی اگر سوالات کوئی ہیں تو ٹھیک. ایک نشست رہ گئی ہے بس رمضان سے پہلے،
یعنی اگلی انشاءاللہ العزیز ہوگی. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سوالات اس پر اور ہیں تو کر لیں بے شک. میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اس پہ غور کریں. میں خود بھی اس پر غور کر رہا ہوں. ابھی کچھ گرے ایریاز مجھے خود بھی متعین کرنے ہیں, آپ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی, اور یہ غور و فکر جاری رہے. تو آگے سے ہم شروع کر لیں اگر اجازت دیں تو. ایک سوال اور ہے, شہادت علا جو ہے کبھی اس کا آگے کوئی صلہ آنا چاہیے کسی اور کے اوپر نافذ, لیکن آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب قوموں کو شاہد بنایا گیا ہے تو پہلے انہوں نے اپنے اوپر کیا, تو اپنے اوپر کیسے آ جائے گا؟ نہیں, اپنے اوپر نہیں کیا, قوموں کو اوپر بھی یہ نافذ ہوئی ہے شہادت, وہ رسول نے کی نا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی بنی اسماعیل نے اپنے اوپر شہادت نہیں دی, بنی اسماعیل پر رسول نے دی, وہ دیں گے دنیائی قوموں کے اوپر. اس کو واضح کر دیا قرآن مجید نے. تو اگلا جو ہے اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلی جو بحث ہے دین کا صحیح تصور میں, میری خواہش تو یہ رمضان سے پہلے مکمل ہو جائے. اگلی بحث جو ہے اس میں ایک اتنی ہی تفصیلی بحث ہے تزکیے کی, کیونکہ وہ آگے آ رہا ہے نا کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے, تو اس وجہ سے وہ اگلی دفعہ مکمل تو نہیں ہو رہی. تو جانا ہے اس نے آگے. تزکیہ کی بحث بھی لگتا یہ ہے کہ 4-5 نشستیں لے لے گی. یعنی مجھے اس میں یہ بتانا ہے کہ دین کا مقصد تزکیہ, تو پھر پورا دین کیسے ریلیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ ایک اہم سوال ہے. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یعنی آگے اگلے میں